علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار فیصلہ ہو گیا اور آئینی ترامیم پر متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں 26 ترامیم شامل کی گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی آن بورڈ ہو گئے ہیں۔ اس میں وفاقی کابینہ نے منظوری بھی دے دی ہے آج کچھ دیر پہلے، اور اب کچھ دیر بعد باضابطہ طور پر منظوری ہوگی قومی اسمبلی سے بھی، سینٹ سے بھی۔ وفاقی وزراء وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور انہوں نے تمام جماعتوں کے جو رہنما ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں، اسحاق ڈار ہیں، شیری رحمان ہیں، نوید قمر ہیں، جن جن رہنماؤں نے اس آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے لیے کوششیں کی، ان کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ اور کچھ ترامیم بھی کچھ کہہ رہا ہوں، ترامیم میں جو تجاویز دی گئی ہیں وہ کچھ انہوں نے بتائی ہیں، لیکن ساری کی ساری نہیں بتائیں۔ 26 جو آئینی ترامیم ہیں ان میں بہت سارے حصے ہیں۔ ایک ترمیم میں 5 4 5 6 الگ الگ نکات ہیں۔ اسی طرح ایک طویل ترامیم ہیں جو قومی اسمبلی سے بھی آج منظور ہونے جا رہی ہیں اور سینٹ سے بھی منظور ہونے جا رہی ہیں۔ ایکچولی عدالتی اصلاحات ہیں، اور زیادہ تر فوکس اس پر کیا گیا ہے۔ عدالتی اصلاحات سے متعلق نکات شامل کیے گئے ہیں۔ اس میں کچھ نکات سود کے خاتمے کا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کا ہے، اس طرح کے شامل کیے گئے ہیں، لیکن باقی تقریباً جو نکات ہیں وہ عدالت کے حوالے سے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جے یو آئی کی جانب سے 5 ترامیم دی گئی ہیں، اور سود کے خاتمے کی بھی ترمیم دی گئی ہے، جو شامل کی گئی ہے کہ سود کا خاتمہ جنوری 2028 سے ہوگا۔ یہ 4 سال اسی لیے دیا گیا ہے، 3.5 سال، کیونکہ متبادل نظام چاہیے۔ جب سود کا خاتمہ کریں گے، بینکاری نظام میں تبدیلیاں لائی جائیں گی، تو کم از کم اتنا ٹائم وقت جو ہے درکار ہوگا، اسی لیے اس کو شامل کیا گیا ہے۔ لیکن جے یو آئی نے وارننگ بھی دی ہے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ بھائی اگر ہماری دی ہوئی ترامیم میں ذرا برابر بھی تبدیلی کی گئی، کوئی ایک بھی نقطہ بھی تبدیل کیا گیا، کاما یا فل اسٹاپ جو ہے وہ بھی تبدیل کیا گیا، تو ہم ووٹ نہیں کریں گے۔ تو جے یو آئی نے اپنی ترامیم منظور کروا لی ہیں، سمجھیں، شامل کروا لی ہیں۔ پی ٹی آئی اس میں سارے سین میں ڈراپ ہے۔ پی ٹی آئی کو مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ رات ٹائم بھی دیا، یہ آج کا دن، یہ کل ہو جانی تھی، پرسوں ہو جانی تھی۔ یہ جتنا ڈیلے ہو رہی تھیں وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہی تھیں۔ مولانا فضل الرحمان کی حتی المقدور کوشش تھی کہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا جائے، پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کی بھی یہی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے، تاکہ ترامیم متفقہ ہو سکیں اور آئین جو ہے وہ متنازع نہ ہو، آئین پر انگلیاں نہ اٹھیں۔ 18ویں ترمیم کی طرح، 1973 کے آئین کی طرح یہ ترامیم بھی متفقہ ہونی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کیونکہ نہیں ماننا تھا پی ٹی آئی نے، تو اس لیے پی ٹی آئی نہیں مانی۔ اور رات گئے کوئی 1:30 بجے مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری نے تقریباً 12:30 بجے پریس کانفرنس کی، 12:30 پونے 1 بجے، اور انہوں نے کہا کہ جی 1 دن کا ٹائم ہم ڈیلے کر رہے ہیں، آج منظور رات کو نہیں کروا رہے، پی ٹی آئی کو ہم ٹائم دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے درخواست کی ہے، ٹائم مانگا ہے، تو ہم نے بھی ٹائم دیا ہے اس کو کہ وہ مشاورت کریں اور کل تک ہمیں جواب دے دیں۔ جے یو آئی نے اپنی حجت تمام کر دی پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن پی ٹی آئی کو یہ عزت جو ہے وہ راس نہیں آئی۔ اب آتا ہوں میں آئینی ترامیم پر۔ یہ جی آئینی بینچز کی تشکیل جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن ایکچولی اس میں تعداد بڑھائی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس سربراہ ہوں گے، 4 سینئر ترین ججز ہوں گے، اور اسی طرح اس میں ایک رکن اقلیتی رکن کو بھی شامل کیا گیا ہے، غیر مسلم کو۔ پارلیمنٹ کے ممبران بھی ہوں گے۔ اس طرح تعداد بڑھائی گئی ہے تاکہ جوڈیشل کمیشن میں اجارہ داری صرف ججز کی نہ رہے۔ پارلیمنٹ کو اس میں بااختیار بنایا گیا ہے۔
یہ ماضی کی طرح 19ویں ترمیم کی طرح پارلیمنٹ کو بے اختیار نہیں بنایا گیا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ہائی کورٹس کے ججز کی پرفارمنس، کارکردگی جانچنے کا نظام بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ جس جج کی پرفارمنس ٹھیک نہ ہو اس کی رپورٹ طلب کرے اور اس کی رپورٹ اس میں کمیشن میں، جوڈیشل کمیشن میں پیش کی جائے۔ جو جج کام نہیں کرتا، اچھی پرفارمنس نہیں دکھاتا، گڑبڑ کرتا ہے، جس طرح یہ عمران ڈار ججز کرتے رہے ہیں، تو اس کی رپورٹ جوڈیشل کمیشن میں آئے۔ اور یہ بھی اختیار دیا گیا ہے جو اچھا کام کرے گا جج، اس کو جوڈیشل کمیشن ترقی دے سکے گا، یہ بھی اختیار دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس جو ہے کی تعیناتی بھی اس پیکیج میں شامل کی گئی ہے، پیکیج کا حصہ ہے، آئینی ترمیمی پیکیج کا۔ اور غیر مسلم بھی جوڈیشل کمیشن کا رکن ہوگا۔ 26 نکاتی یہ مسودہ ہے جو متفقہ ہے، تمام جماعتیں اس پر متفق ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کا سربراہ چیف جسٹس ہوگا، اور جن ججز سے کمیشن مطمئن نہیں ہوگا ان کی رپورٹ کمیشن میں آئے گی، اور اتفاق رائے کے لیے جوڈیشل کمیشن مسودے کے مطابق ہوگی۔ اتفاق رائے کے لیے جوڈیشل کمیشن کی جو تشکیل ہے وہ مسودے کے مطابق ہوگی جو مسودے میں شامل کیا گیا ہے، اتفاق کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ صحیح کام نہ کرنے والے، اچھا کام نہ کرنے والے ججز کو، اچھا کام کرنے والے ججز کو ترقی دینے کا اختیار بھی جوڈیشل کمیشن کو ہوگا۔ ججز کی، ہائی کورٹس کے ججز کی اور باقی ججز کی کارکردگی چیک کرنے کا نظام بھی اس میں شامل ہوگا۔ کمیشن میں چیف جسٹس اور 4 موسٹ سینئر ججز شامل ہوں گے۔ اچھا، صوبوں میں بھی آئینی بینچز کا میکنزم بنایا گیا ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ تھا جو پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے تھے، لیکن اب مان لیا گیا ہے۔ اس میں حکومت کا مسودہ، جے یو آئی کا مسودہ اور پیپلز پارٹی کا مسودہ، ان 3 بڑی جماعتوں کے مسودے کو ایک بنایا گیا ہے۔ جو متنازع چیزیں تھیں، شکیں تھیں، نکات تھے، وہ اس میں سے ڈراپ کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی کو اعتراض نہ رہے اور یہ متفقہ ہو سکے۔ تو اب تو 2/3 میجارٹی حکومت کے پاس ہو جائے گی۔ اے این پی کے بھی 2 ووٹ ہیں سینٹ میں، جے یو آئی کے 5 ووٹ ہیں، کچھ منحرف بھی اگر مل جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی، ابھی جب میں ویلاگ کر رہا تھا، ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت تک تو پی ٹی آئی اس اتفاق میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی منظوری کے وقت ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ تبدیل کر لے، وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی تک میری اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی شامل نہیں ہے۔ باقی مولانا فضل الرحمان آن بورڈ ہیں، وہ شامل ہیں۔ اچھا، صوبوں میں بھی آئینی بینچز کا میکنزم بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے وہ 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ یہ موٹے موٹے نکات ہیں ان آئینی ترامیم کے، 26 آئینی ترامیم کے، اور باقی جب منظور ہوگی تو اس کا بھی حال احوال دوں گا کہ کتنے ووٹ ترامیم کے حق میں پڑے سینٹ میں اور کتنے ووٹ قومی اسمبلی میں حق میں پڑے، اور باقی جو نکات ہیں، ڈیٹیل ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔